بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ عمران خان کو پچھلے 4 سال سے اقتدار سے باہر کرنے کے باوجود بھی عوام عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور بالآخر تحریک انصاف سے بات چیت کرنی پڑے گی۔ پس پردہ طاقتور حلقوں کی اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گفتگو ہوئی ہے، لیکن اس وقت تحریک انصاف سے کیا ڈیمانڈ کی گئی ہیں، کیا ریڈ لائنز دی گئی ہیں، عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کی بحالی کے حوالے سے کیا کچھ کہا گیا ہے، بہت عام اور بڑی خبر ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف اس وقت پیپلز پارٹی کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ 28ویں ترمیم سے پہلے تحریک انصاف کی طرح اب پیپلز پارٹی کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے لیے سابق وزیر اعظم بھی چیخو پکار کر رہے ہیں، بات کریں گے۔ محسن نقوی ایران کے وزٹ پر ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ایران دورے کے حوالے سے بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ ایران امریکہ کے مابین ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو بڑی اہم ہے، آپ سماعت کریں اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اس وقت آپ کو علم ہے کہ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان نے ایک ثالثی کا رول پلے کیا۔ بڑی کوشش کی گئی، مذاکرات کا پہلا فیز اسلام آباد میں ہوا اور پھر دوسرا فیز ہونا تھا، لیکن کوششیں کامیاب نہیں ہوئی۔ لیکن اس دوران پاکستان دونوں ممالک کے درمیان پوری کوشش کر رہا ہے، اور اب بھی اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ بالآخر امریکہ اور ایران وہ نئے مسودے پر اس وقت قریب پہنچ گئے ہیں۔ امریکہ نے ایک اور نیا مسودہ شیئر کیا ہے، اور یہ جو مسودہ ہے یہ بنیادی طور پر بتا رہا ہے کہ اس کے اندر مزید جو نکات ہے وہ نرمی کی گئی ہے۔ اس وقت آپ نائے حرمت پر آپ کو علم ہے، ایک طرف ایران کا پورا اس پہ کنٹرول ہے، اور بیرونی جو بلاکج ہے اس کی وجہ سے بلاک کیا ہوا ہے اس وقت امریکہ نے، اور ایران کی جو اپنی تجارت ہے وہ بھی اس کے اندر متاثر ہو گئی ہے۔ اب پاکستان کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بھی تہران پہنچ گیا ہے، اور اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ بتایا جا رہا ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا اس وقت رپورٹ کر رہا ہے، کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک نیا جو مسودہ ہے اس پر اتفاق رائے ہو جائے۔ واشنگٹن has submitted the text of a new agreement proposal to Tehran through Pakistan, according to diplomatic sources speaking to Al Arabiya۔ Al Arabiya نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایک نیا مسودہ پاکستانی جو ملٹری شخصیات ہیں ان سے شیئر کیا گیا۔ تہران is currently reviewing the US proposal، وہ ریویو کر رہے ہیں، and has not yet issued an official response۔ official اس کا رسپانس کو نہیں آیا۔ پاکستانی جو میڈیٹر ہیں کرنٹلی وہ تہران کے اندر اس وقت اس معاہدے کے جو نکات ہیں دونوں ممالک کو قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ ایگریمنٹ ہو جائے، اور اس وقت جو کوششیں ہیں وہ آگے کی جا رہی ہیں تاکہ فریم ورک بنے اور ایگریمنٹ ہو، اور 1 مہینہ جو اگلا ہے یعنی عید کے بعد، یہ جو بقرہ عید ہے اس کے بعد مذاکرات کا ایک دور دوبارہ اسلام آباد میں ہو، اور اسلام آباد کے اندر جو مذاکرات ہیں وہ ایک ڈیکلیریشن ہو، اور اسلام آباد ڈیکلیریشن، اور بالآخر یہ اتفاق رائے پا جائے۔ لیکن دیکھتے ہیں اس پر مزید جو ایران ہے اس کا کیا رد عمل ہے۔ یقینی طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ محسن نقوی چونکہ یعنی 4 دنوں کے اندر 2 مرتبہ تہران گئے ہیں، اور اب فیلڈ مارشل بھی جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ جو ہے ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہو رہی ہے جو کہ سامنے آئے گی۔ اچھا، اب ایک بڑی ہی عام خبر ہے، اور وہ ہے اس وقت جو 28ویں ترمیم ہے۔ 28ویں ترمیم اس وقت یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ نون لیگ کو بھی نگلے گی کس طرح کہ نون لیگ ہمیشہ پنجاب چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے تو وہ یہاں پہ نون لیگ اپنا ہولڈ رکھتی ہے، تو اب پنجاب کو جب مختلف حصوں کے اندر اگر تقسیم کیا جاتا ہے تو شریف خاندان جو ہے اس کا وہ جو رعب اور دبدبہ ہے وہ قائم نہیں رہے گا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی ہے تو وفاق کے علاقے اگر کراچی کو، گوادر کو، اور اسی طرح گلگت بلتستان کو، کشمیر کو وفاقی علاقے اگر ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو پھر وہاں وفاق کا بجٹ لگے گا، اور پیپلز پارٹی پھر اندرون سندھ کو بھی 2-3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو وہ جو زرداری مافیا جس کو بولتے ہیں اس کے لیے یہ سچویشن ذرا مشکل ہو جائے گی۔ اب اس وقت حالات یہ ہیں
کہ وہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں جس کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے اس کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو علم ہے کہ ایک انمول پنکی کردار پچھلے چند دن زیر بحث رہا، اس کو گرفتار کیا گیا، بتایا گیا کہ جیسے پورے ملک کی سب سے بڑی جو منشیات کی سمگلر ہے وہ یہ ہے۔ اب اس کا جو لنک ہے وہ سابق وزیر اعظم جو پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، وہ پرویز اشرف کا بھی نام اس نے لے دیا۔ اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ مختلف ہماری فائلیں، مختلف نیب کے اندر طلبیاں، یہ سلسلہ تب ہی شروع ہوتا ہے جب اصل مقاصد لینے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ راجہ پرویز اشرف نے ایک بڑی عام بات کی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی لگتا ہے کہ ان کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کے سامنے آنا چاہیے۔ میرے سیاسی مخالفین بھی مانتے ہیں کہ میرے اوپر منشیات فروشی جیسے دھندے کا داغ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے نام سامنے آنے چاہیے جو پنکی جیسے کرداروں کو بیان دینے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اب یہ بڑا عام اشارہ ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ اب ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر حکومت ہے۔ 2022 کے اندر پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی، چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے۔ عمران خان پر وزیر آباد کے مقام پہ حملہ ہوا لیکن ایف آئی آر بھی درج نہیں کروا سکے تھے۔ اسی طرح 26 نومبر 2022 کو پی ٹی آئی نے راولپنڈی میں شمساباد 2022 شمساباد کے مقام پر جلسہ کرنا تھا۔ اس وقت پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی تھی لیکن جلسہ نہیں کرنے دیا گیا تھا۔ تو آج سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے لیکن سندھ پولیس کی حراست میں موجود انمول پنکی پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف اگر الزام لگا رہی ہے اور صوبہ پنجاب سے اس کو گرفتار کر کے یا اٹھا کے اگر سندھ میں لے جا کے اس کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے اور پھر پیپلز پارٹی کے لوگوں کے جو نام ہیں وہ دلوائے جاتے ہیں یا لیے جاتے ہیں یا سامنے آتے ہیں، تو یہ اشارہ ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ یہ بیوروکریسی، یہ پولیس، یہ ادارے، بے شک آپ 15 سال 20 سال 40 سال آپ کو سندھ کے اندر حکومت کرتے ہو گئے ہیں لیکن یہ آپ کے ماتحت نہیں ہے بلکہ یہ کہیں اور سے جو اشارے ہیں ان پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اس کے اندر بڑا اشارہ ہے اور وہ اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ لیکن آج کی ایک بڑی حیران کن خبر اسٹیبلشمنٹ کے قریبی یا عام لوگ ان کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاؤٹ ہیں، لیکن بہرحال انصار عباسی ایک بڑا نام ہے روزنامہ جنگ سے وابستہ صحافیوں کا، اور انہوں نے ایک خبر دی ہے۔ خبر انہوں نے یہ دی ہے کہ پس پردہ رابطے پی ٹی آئی اور حکام کے درمیان باہمی اعتماد کی بحالی شروع۔ حکام سے کیا مراد ہے؟ حکام سے مراد اسٹیبلشمنٹ، یعنی وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہی انہوں نے نہیں لکھا نا۔ اب حکام جہاں لکھا ہو تو آپ سمجھ جائیں۔ اور اس میں ایک محسن نقوی کی جو ملاقات ہے پچھلے دنوں یعنی سہیل آفریدی سے کوئی خفیہ ملاقات کے حوالے سے بھی دعوے سامنے آئے تھے، تصدیق اس کی نہیں ہو سکی۔ بہرحال اب بتایا یہ گیا، ذرا یہ خبر آپ سمجھیں۔ اگرچہ جو انصار عباسی ہے چونکہ اس کو صحافیوں کا منافق آدمی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ یک طرفہ بیانیہ بھی خبر ہوتی ہے لیکن اس کے اندر وہ بیانیہ یک طرفہ دیتا ہے۔ لیکن بہرحال میں وہ ان کی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور ریاستی حکام کے درمیان خاموش پس پردہ رابطوں کے نتیجے میں وہ اقدامات سامنے آئے ہیں جنہیں باخبر ذرائع سیاسی کشیدگی میں کمی اور تصادم کم کرنے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات قرار دیتے ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں ایک عام پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں اور حکام، بار بار لفظ حکام لگا رہے ہیں، حکام کے درمیان ایک مفاہمت طے پائی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ پیش رفت ان وسیع تر پس منظر رابطوں کا حصہ تھی جن کا مقصد اعتماد کی فضا قائم کرنا اور کشیدگی کم کرنے کی گنجائش پیدا کرنا تھا۔ ان مذاکرات کے دوران حکام کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کچھ واضح ریڈ لائن سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اب انہوں نے چونکہ وہ نیریٹو دینا ہے، چونکہ صحافی یہ انصار عباسی کو ٹاؤٹ میں اس لیے کہتا ہوں، یعنی سمجھا جاتا ہے ان کو ٹاؤٹ کہ یہ یک طرفہ ادھر کا بیانیہ وہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ادھر سے یہ ریڈ لائنز آئی ہیں جو انصار عباسی کے بڑے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ریڈ لائن سے آگاہ کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پی ٹی آئی کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوج پر براہ راست تنقید سے گریز کرے اور اپنے بیانات یا عوامی خطابات میں مسلح افواج کو نشانہ نہ بنائے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ پارٹی رہنماؤں بشمول خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور عمران خان کے اہل خانہ کو اسلام آباد آنے کی اجازت ہوگی، یعنی یہ ایسی بات کر رہا ہے جیسے اسلام آباد یا پنڈی جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہے، اجازت ہوگی، ویزا لے کے آنا پڑے گا، یعنی میں اس لیے ان کو اسی کیٹیگری میں لیتا ہوں، لیکن الفاظ حالانکہ خبر ہے جو ان کا ذریعہ ہوگا، خبر انہوں نے دی ہے، لیکن یہ پھر اپنا مرچ مسالہ اور جملے بازی جو ہے اس کی، وہ اس کے اندر کی وہ جو خباثت ہوتی ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کی وہ خباثت جملوں کے اندر ہوتی ہے۔ بہرحال اچھا جی، یعنی کوئی یہ وکھرا علاقہ ہے، کوئی الگ ملک ہے جس کا ویزا لے کے آنا ہے تب اجازت ہوگی، کیسا جملہ ہے بھائی؟ اچھا، تاہم حکام نے واضح کیا ہے، اچھا، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور عمران خان کے اہل خانہ کو اسلام آباد آنے کی اجازت ہوگی، تاہم حکام نے واضح کیا کہ منظم قافلوں یا احتجاجی جلوسوں کو حساس علاقوں کی طرف جانے یا راستہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی جی ایچ کیو وغیرہ یا ادھر ادھر۔ یہ پیغام اسلام آباد کی چنگی نمبر 26 کے قریب منگل کی رات ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے اجتماع کے بعد دیا گیا، جہاں یعنی یہ ایک بات طے ہو گئی ہے کہ پچھلے 12 یا 24 گھنٹے کے اندر یہ کمیونیکیشن ہوئی ہے، یعنی چنگی نمبر 26 کے بعد یہ بات ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو دباؤ ہے یا آگے جو ایک تحریک بپا کرنے کی کوشش ہوئی ہے تو اس کا اثر ہوا ہے، یعنی وزیر اعلیٰ کے قیادت میں درجنوں گاڑیاں جمع ہوئی اور مختصر دھرنا دے کر پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں یہ کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر غیر ذمہ دارانہ بیانات دیں، خصوصاً دہشت گردی اور قومی سلامتی سے متعلق امور پر۔ اس مفاہمت کے تحت گزشتہ رات گرفتار کیے گئے پی ٹی آئی کے بعض اراکین اسمبلی اور کارکنان کو بدھ کے روز رہا کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی قیادت کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ان زیر حراست افراد کو رہا کر دیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ بشرا بی بی کو کمر درد کی شکایت ہے، اگر ڈاکٹرز اسپتال میں داخلے کی سفارش کریں تو حکام انہیں طبی مرکز منتقل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں، بشرطے کہ پی ٹی آئی اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دے۔ ایک اور عام پیش رفت، حکام عمران خان کی ایک بہن نورین خان سے ملاقات کی سہولت فراہم کرنے پر غور کر رہے ہیں، جن کی ان تک رسائی گزشتہ چند ماہ سے محدود ہے۔ اسی طرح ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کی بیٹیوں کو بھی آنے والے دنوں میں اپنی والدہ سے ملاقات کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ سابق وزیر اعظم خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کی سماعت آگے جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے وہ ساری کہانی انہوں نے بتائی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ بات بھی قومی سلامتی جس کو ہم بولتے ہیں آپ نے اس کو ماننا ہے، اور وہ دہشت گردی کی جو تعریف ہماری ہے وہی ہے، اور باقی آپ نے قافلوں کی صورت میں نہیں آنا، پھر آپ نے بیان بیر آ کے نہیں دینا، تو پھر ہم آپ کی ملاقاتیں بھی کروا دیتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک بڑی پیش رفت ضرور ہے۔ دیکھتے ہیں پاکستان زندہ باد۔